ایک صاحب نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا نا حسین کو چومتے ہوئے، اپنے کندھے پہ اٹھاتے ہوئے، لبوں کو چومتے ہوئے، تو کہہ دیا یا رسول اللہ ہم تو اپنے بچوں سے اتنی محبت نہیں کرتے۔ تو پیارے آقا فرماتے ہیں اگر تجھے اللہ نے یہ نعمت محبت والی نہیں دی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ محبت بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اب توجہ رکھیے گا میری جانب، اولاد کسی کو کم ملی کسی کو زیادہ ملی، دولت کسی کو کم ملی کسی کو زیادہ ملی، علم کسی کو کم ملا کسی کو زیادہ ملا، حسن کسی کو کم ملا کسی کو زیادہ ملا، اسی طرح محبت کسی کو کم ملی کسی کو زیادہ ملی، لیکن ہر ایک کو محبت آنے کے بعد ملی، ہر ایک کو محبت آنے کے یوں صرف نہیں نہ کرنا، وہ ساتھ والے کو پتہ نہیں چلے گا کہ داد دے رہا ہے، میں تو دیکھ لوں گا آپ کو۔ ہر ایک کو محبت آنے کے بعد ملی۔ اب اس ناچیز سے، طالب علم سے، دین کی نسبت سے لوگ محبت رکھتے ہیں۔ میں کسی بابا جی سے کہوں بابا جی آپ کو مجھ سے محبت ہے، وہ مجھے جواب دیں ہاں ہے، تو میں اگر اگلا سوال ان سے یہ کروں آپ نے 1970 میں مجھ سے محبت کیوں نہیں کی، تو مجھے جواب دیں گے بیٹا 1970 میں میں تو تھا تو نہیں تھا، 75 میں میں تو تھا تو نہیں تھا، 78 میں میں تو تھا تو نہیں تھا۔ محبت تب ہوتی ہے جب کوئی آ جائے۔ صاحبان توجہ ہے، ہلکی پھلکی گردن ہلاتے رہیے گا نا، سمجھو بات آپ تک پہنچ۔ ہاں محبت تب ہوتی ہے جب کوئی، آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے یقیناً ہے، کب ہوئی؟ جب وہ آپ کے دامن میں آ گئی، آپ کے آنگن میں آ گئی، آپ کو اس رشتے سے، جو رشتہ آپ سے محبتوں والا ہے اس رشتے سے محبت تب ہوئی جب وہ رشتہ آپ سے منسلک ہو گیا، آپ سے وابستہ ہو گیا، آپ سے اس کا تعلق قائم ہو گیا، تب اس سے محبت۔ بھون والو میرا یہ جملہ سن لیں تو پتہ چلے کہ مجھے میں بھون میں آیا ہوں۔ قاضی مرحوم رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے مریدوں کے پاس آیا ہوں، میرا جملہ سنبھالیے گا۔ ہر ایک کو محبت آنے کے بعد ملی، پوری کائنات میں ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے کہ میرے آقا کو محبت آنے سے پہلے ملی۔ ہر ایک کو محبت آنے کے بعد ملی، میرے آقا کو محبت آنے سے پہلے ملی۔ ہر ایک کو محبت بعد میں ملی۔ ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے کہ میرے آقا کو محبت آنے سے پہلے ملی ہے۔ حضرت ابوبکر کپڑے کے تاجر ہیں، کپڑا خریدنے کے لیے یمن پہنچے، ابھی پیارے آقا نے اعلان توحید نہیں فرمایا۔ جب کپڑا خرید چکے تو خیال آیا کہ یہاں ایک عالم ہے، ان کے دیدار کو چلتا ہوں۔ جیسے چھوٹے دکاندار بڑے شہروں میں جائیں مال خریدنے کے لیے، تو جب مال خرید چکے تو خیال آتا ہے یہ کام بھی کر لوں، آیا ہوا جو ہوں فلاں کو بھی مل لوں، آیا ہوا جو ہوں اپنی کسی حکیم کو نبض ہی دکھا دوں، کسی ڈاکٹر سے دوائی ہی لے لوں، یہ کام بھی کر لوں، فلاں کام بھی کر لوں، کسی عالم سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا وہ بھی پوچھ لوں، دارالافتاء بھی چلا جاتا ہوں۔ حضرت ابوبکر جب کپڑا خرید چکے تو خیال آیا ایک عالم ہے، ان کے دیدار کو چلتا ہوں۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا وہ عالم انتہائی ضعیف ہیں، نحیف ہیں، پلکیں رخساروں پر گری ہوئی، کانوں کی شنوائی کم، آنکھوں کی بینائی کم۔ جا کے سلام عرض کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، پوچھا کیا نام ہے؟ عرض کیا عبداللہ۔ باپ کا کیا نام ہے؟ ابو قحافہ عثمان بن عامر۔ کہاں سے آئے ہو؟ مکہ سے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا سن تجھے ابو بکر تو نہیں کہتے؟ جی ابو بکر کہتے ہیں۔ بنو تمیم قبیلے سے ہو؟ جی بنو تمیم قبیلے سے ہو۔ تیرے سینے پہ ناف کے قریب تل کا نشان ہے؟ جی ہے۔ تو فرمایا اٹھ مجھے گلے مل۔
اٹھ مجھے گلے مل۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا میں آپ کے دیدار کو آیا، آپ مجھے ملنے کو بےتاب دکھائی دیتے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت ابوبکر فرماتے ہیں اس بزرگ یمنی عالم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے کہا ابوبکر میری عمر اس وقت سینکڑوں سال ہے، میں تورات کا عالم ہوں، انجیل کا عالم ہوں، میں نے اپنی پہلی کتابوں میں پڑھا ہے اللہ کا آخری نبی جس دھرتی پر آئے گا، دھرتی کا نام مکہ ہوگا، نبی کا نام محمد ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، قریشی خاندان ہوگا، ہاشمی نسب ہوگا، اور جو شخص سب سے پہلے اس پر ایمان لائے گا اس کا نام ابو بکر ہوگا۔ ہر ایک کو محبت آنے کے بعد ملی۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں ابوبکر اس پیارے پیغمبر کو جا کر میرا سلام پیش کر دینا، اور تو گواہ بن جا کہ میں ان پر ایمان لے آیا ہوں۔ ہر ایک کو محبت بعد میں ملی ہے، ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے کہ میرے آقا کو محبت آنے سے پہلے ملی ہے۔ حضور سے محبت۔ اب اجازت ہو تو میں موضوع پہ پہنچنے سے پہلے ایک جملہ اور آپ کے حوالے رکھنا چاہتا ہوں۔ نماز فرض ہے، جن پہ ہے وہ یوں کر دو، جن پہ ہے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے۔ لکھیے گا میرا جملہ، وہ جو جانچنے کے لیے آیا کرتے ہیں محافلوں میں، جو پرکھنے کے لیے آیا کرتے ہیں محافلوں میں، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے۔ اس وقت عشاء کی نماز ہے، فجر کی نہیں۔ جنہوں نے پڑھ لی ادا ہو گئی، جنہوں نے نہیں پڑھی ان پر اس وقت عشاء کی نماز ہے، فجر کی نہیں۔ روزہ فرض ہے لیکن ان دنوں نہیں۔ فجر کی نماز اس وقت کیوں نہیں؟ وقت داخل نہیں ہوا۔ روزہ ان دنوں کیوں نہیں؟ اس لیے کہ رمضان نہیں۔ زکوٰۃ فرض ہے، آپ کے پاس مال آ گیا، بہت سا مال آ گیا، زکوٰۃ نہیں، جب تک ایک سال آپ کی ملکیت میں نہ رہے۔ آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی، آپ کے پاس اور بہت سا مال آ گیا، اربوں روپے آ گئے، حج نہیں۔ جب تک آپ کی زندگی میں ذی الحج نہیں آتا، ابھی کوئی چل پڑے کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں، وہ ذی الحج کا مہینہ 10 منٹوں کے بعد آئے پیسہ آنے کے، یا 10 مہینے کے بعد آئے۔ اب میرا جملہ سن لیں، اور آپ کا اپنا جی چاہے گا کہ قاضی اگرچہ ادھر نہیں دیکھ رہا جدھر میں بیٹھا ہوں لیکن مجھے بولنا چاہیے۔ نماز فرض ہے وقت آنے پر، روزہ فرض ہے وقت آنے پر، زکوٰۃ فرض ہے وقت اور مال آنے پر، حج فرض ہے وقت اور مال آنے پر، لیکن محبت مصطفیٰ فرض ہے سانس آنے پر۔ محبت مصطفیٰ فرض ہے سانس آنے پر۔ آپ کی سانس چل رہی ہے، حضور سے محبت فرض ہے۔ حضور سے محبت، بولو بولو، حضور سے محبت۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، میں جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ حضور سے محبت فرض ہے، بولیے میرے ساتھ، حضور سے محبت، حضور سے محبت، حضور سے محبت۔ ارے یہ کیوں فرض ہے؟ اس لیے کہ حضور ہائے ہائے حضور کیوں فرض ہے؟ کیوں فرض ہے حضور سے محبت؟ توجہ، محبت کن بنیادوں پر ہوتی، کن وجہ سے ہوتی ہے؟ کس
بنیاد پر محبت ہوتی ہے. کیوں حضور سے محبت فرض ہے؟ ایک میں بڑا ہی لطیف سا اور نازک سا جملہ آپ کے سامنے رکھنے چلا ہوں. بہت نازک جملہ. کیوں فرض ہے؟ پہلی بات یہ کہ آپ کا کوئی دوست آپ سے کوئی چیز مانگے، اسے دو گے؟ اگر محبت سچی ہوئی پھر تو یہ فیس بک کا ڈرامہ نہ ہوا. محبت سچی ہے پھر تو کھل کے بولو، میں کچھ نہیں مانگنے لگا آپ سے. محبت دیں گے نا جی؟ پیارے آقا نے امت سے محبت مانگی ہے. میں ذمہ داری سے بیٹھا ہوں، میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں. حضور نے اپنے امتیوں سے محبت طلب کی ہے، محبت مانگی ہے. مجھے محبت چاہیے یار. میں بڑی ذمہ داری سے جملے عرض کر رہا ہوں تاکہ میں اپنے موضوع پہ پہنچ سکوں. توجہ رکھیے گا میری باتوں کی طرف. حضور نے محبت، یا رسول اللہ کیسی محبت؟ کیسی محبت؟ آقا فرماتے ہیں اپنی اولاد سے زیادہ محبت کر میرے ساتھ. یا رسول اللہ بس بہت ہے؟ فرمایا نہیں. والدین سے زیادہ محبت کر. یا رسول اللہ بس کافی ہے؟ فرمایا نہیں. مال و دولت سے زیادہ، کاروبار سے زیادہ، پلازوں سے زیادہ، کھیتی باڑی سے زیادہ محبت کر. یا رسول اللہ بس بہت ہے؟ فرمایا نہیں. اپنی جان سے زیادہ محبت کر میرے ساتھ. اگلی بات سن لیجئے، میں اس موضوع پر زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا. یا رسول اللہ کمزور ہوں، اگر اتنی محبت نہ کر سکوں، کہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اگر اتنی محبت نہ کر سکوں تو پھر حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس. اگر اتنی محبت نہیں کر سکتا پھر خود کو مومن کہنے کی تکلیف نہ کرنا. اب حضور کے اس فرمان کے مطابق ہر بندہ خود سوچ سکتا ہے کہ میں کتنا ایمان والا ہوں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یا رسول اللہ یہ محبت جو آپ سے کرنی ہے، یہ محبت جو آپ سے ہم نے رکھنی ہے، کرنی ہے، اس کے لیے ہم تو چل ہی نہیں سکتے جب تک سامنے کوئی ماڈل نہ ہو. مجھے بڑھنے دو اگلی بات کی طرف. خدا را کوئی ماڈل ہی نہ ہو، ہم تو بڑھ ہی نہیں سکتے. کیا ایسی محبت جان سے زیادہ کسی طبقے نے کر کے دکھائی ہے؟ اللہ دعائیاں دیتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. محبتوں کا معیار میرے محمد کی جماعت صحابہ. اور صحابہ اسلام کی بنیاد، اسلام کی عمارت کی بنیاد ہیں. بڑا مسکرانے والا جملہ ہے لیکن میں بس آپ کی خاموشی کو ہی دینے لگا ہوں. کوئی بات نہیں، خیر ہے. صحابہ اسلام کی عمارت کی بنیاد ہیں اور اس بنیاد کی سنگ بنیاد ابو بکر ہے. اس بنیاد کی خشت اول ابو بکر ہے. اور بنیاد آپ نے کسی عمارت کی رکھنی ہو تو اپنے مرشد کو بلاتے ہیں، اپنے پیر کو بلاتے ہیں، اپنے استاد کو بلاتے ہیں. کیوں؟ برکتیں ہو جائیں، رحمتیں ہو جائیں. اس لیے بزرگ کو بلایا جاتا ہے بنیاد رکھنے کے لیے کہ عزتوں والے ہاتھ سے رکھیں سنگ بنیاد، برکتوں والے ہاتھ سے رکھیں عمارت کی سنگ بنیاد. جملہ سنیے خدام والوں، اہل سنت والوں، جملہ سنیے گا. اسلام کی عمارت کی بنیاد صحابہ ہیں. اس صحابہ کی اس بنیاد کی سنگ بنیاد ابو بکر ہے اور اس سنگ بنیاد کو رکھا امام الانبیاء نے اپنے ہاتھوں سے.
وہ پہلا مددگار پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں قدسی آمین اس کی دعا پر، وہی ثانی اسنے نکاح ہے مخاطب، اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب، چکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ ایک دفعہ ذرا پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ تھک تو نہیں گئے ہو؟ اسلام کی خشت اول ابو بکر ہے، اسلام کی بنیاد کی پہلی اینٹ ابو بکر ہے، ابو بکر ہے۔ ایک دن ایک صاحب نے حضرت علی سے سوال کیا، حضرت علی سے بعض سوالات معلومات کے لیے نہیں ہوتے، شرارت کے لیے ہوتے ہیں، میری بات سمجھ آ رہی؟ شرارت کے لیے ہوتے ہیں بعض سوالات۔ اس نے حضرت علی سے سوال کیا، علی المرتضیٰ جی مجھے یہ بتائیے امت میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ اس کے ذہن میں یہ تھا، حضرت علی فرمائیں گے سب سے بڑا بہادر میں ہوں، خیبر کو اکھاڑا ہے، مرحب کو مارا ہے، ایک ہی تلوار کے وار سے عبد ود کا سر تن سے جدا کیا ہے، 2 ٹکڑے کیے ہیں اس کے، میں ہوں۔ حضرت علی اس کی طبیعت کو بھانپ گئے اور فرمایا امت میں سب سے بڑا بہادر ابو بکر ہے۔ صرف مسکرا دے، صرف مسکرا دے، اور کوئی مطالبہ نہیں کر رہا، صرف مسکرا دے، ابو بکر ہے۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ حضرت علی فرماتے ہیں جب پیارے آقا نے فاران کی چوٹی پہ اعلان توحید کیا، جب مشرکین کی طرف سے وار ہوئے، جب منافقین کی طرف سے وار ہوئے، مشرکین کی طرف سے وار ہوئے، اسلام کے دشمنوں نے، رب کے دشمنوں نے وار کیے، میں تو اس وقت چھوٹا تھا، جو پیارے آقا کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا، اور جس نے تمام وار اپنے وجود پہ سہے وہ ابو بکر ہی تھا، کوئی اس وقت ساتھ نہیں تھا۔ تو امت میں سب سے بڑا بہادر ابو بکر ہے۔ اس نے دوسرا سوال کیا، امیر المومنین جی یہ بتائیے امت میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ امت میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت علی فرمائیں گے، پیارے آقا کا فرمان ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، حضور کا فرمان ہے میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو سب سے بڑا دنیا امت میں سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں سن، امت میں سب سے بڑا عالم ابو بکر ہے۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ پوچھتے ہیں وہ کیسے؟ حضرت علی فرماتے ہیں پیارے آقا نے فرمایا امام اسے بناؤ جو سب سے بڑا عالم ہو۔ اب علماء تو سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ جو فقہ کا مسئلہ ہے، امام اسے بناؤ جو سب سے بڑا عالم ہو۔ کہتا جی پیارے آقا کا فرمان ہے امام اسے بناؤ جو سب سے بڑا عالم ہو، تو فرمایا کہ پھر حضور ہی نے ہی فرمایا تھا نا، جب حضرت عباس پہنچے تھے حجرے میں، جب حضرت علی پہنچے تھے حجرے میں، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، پیارے آقا خاموش، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، پیارے آقا خاموش، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، جب تیسری دفعہ کہا تو پیارے آقا فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھا۔ کسے کہو؟ ابو بکر کو۔ اچھا یہ